آدم جیلانی رضی اللہ عنہ کا بچپن کتنا حسین تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میری بچپن کی عمر تھی، بچے جو کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، کھیل کود کے لیے بچے جاتے ہیں، میں جب بچوں کو کھیلنے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا بھی دل کرتا تھا میں جا کے ان کے ساتھ کھیلوں، تو میں ارادہ کرتا کہ ان بچوں کے ساتھ جا کر میں بھی کھیل کود میں مشغول ہو جاؤں، مگر مجھے روک دیا جاتا تھا۔ پوچھا گیا کون روکتا تھا آپ کو؟ بچے کو کون روکے گا؟ کھیلنے والے بچوں کو دیکھے گا تو دوڑے گا، کھیلے گا، پہلے پلانے بنائے گا، ٹیم تیار کرے گا، ہم نے فلاں ٹائم کھیلنا ہے، جمع کرے گا ان کو۔ مگر آپ فرماتے نہیں، میں جب بچوں کو دیکھتا کھیل رہے ہیں میرا دل چاہتا تھا کھیلوں، مگر جب جاتا مجھے روک دیا جاتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیسے روک دیا جاتا؟ فرماتے کبھی تو ہاتف غیبی سے آواز آتی الی این یا مبارک، اے برکت والے شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ کبھی غیبی آواز مجھے روکتی تھی، عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ برکت والے شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے آپ کو کھیل کود کے لیے نہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ کھیلنا کودنا کوئی منع نہیں ہے، اسلام میں جائز ہے، اچھا کھیل ہو جائز ہے، بچپن میں ویسے ہی پکڑ نہیں ہے۔ اور کبھی فرماتے کہ میں کھیلنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا تو کوئی جانور میرے سامنے آ کر بولتا، فصیح زبان میں عربی زبان میں کلام کرتا، الی این یا مبارک، اے برکت والے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے نہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ فرماتے میں اس سے رک جاتا۔ کبھی کبھی جانور کی، جب بچپن میں بچہ جانور کو بولنے کی آواز سنے، عاطف غیبی سے آواز سنے، ہم ہوں تو ہمارا تو حال ہی برا ہو جائے، مگر آپ فرماتے کہ بچپن تھا مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی تو جا کر ماں سے لپٹ جاتا۔ ماں کو جب یہ باتیں سناتا تو ماں تسلی دیتی گھبرا نہیں، یہ شیطانی آوازیں نہیں، یہ رحمانی آوازیں، اللہ نے تجھے کھیلنے کے لیے نہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے غوث آدم جیلانی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حقیقی معنوں میں مجھ سے محبت ہے، پیار ہے، گیارہویں ہے، تو پھر جس طرح میں نے بچپن رب کی عبادت میں گزارا تم کم از کم جوانی بڑھاپا تو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ میرا فیض چاہیے، میری برکات چاہیے، میری شفاعت چاہیے، کامل محبت میں کامل ہونا چاہتے ہو تو فرمایا رب کی عبادت میں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اپنے آپ کو گزارو۔ زندگی اس طرح گزارو گے تو اللہ حقیقی معنوں میں میرے فیوز و برکات سے تمہیں دنیا قبر آخرت میں مالا مال فرمائے گا۔ غوث آدم جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 10 سال کی ہوئی اور میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو فرمانے لگے مجھے 10 سال میں پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ حالانکہ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے ولی بیٹھے ہوں، جہاں 40 مسلمان جمع ہوں وہاں ایک تو نیک ہوتا ہی ہوتا ہے، تو یہاں تو ہزاروں ہیں، تو کتنے ہوں گے؟ مگر کون ہے نہیں پتا، ماتھے پہ لکھا ہے نہیں پتا۔ مگر آپ فرماتے 10 سال کی عمر میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے، ولایت کا منصب دیا ہے۔ تو خلفاء نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے جب میں گھر سے مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تو راستے میں یہ آوازیں سنتا تھا، راستہ دو، ایک طرف ہو جاؤ، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ جبکہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا حیران ہوتا یہ آوازیں کون دے رہا ہے؟ قطار میرے سامنے بنتی مگر نظر نہیں آ رہی، استقبال میرا کیا جاتا مگر نظر نہیں آ رہا، آوازیں مجھے دی جاتی مگر نظر نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں، رب کے فرشتے ہیں جو گھر سے لے کر مدرسے تک میرا استقبال بھی کر رہے ہیں اور میری ولایت کے گیت بھی گا رہے ہیں۔ اور فرشتے تھے ایک دوسرے کو کہتے قطار بناؤ، لائن بناؤ، غوث آدم جیلانی تشریف لا رہے گے، راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو 10 سال کی عمر میں ان کی باتیں سن کر سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے بچپن میں ہی ولایت کے منصب سے مالا مال فرما دیا۔ غوث آدم جیلانی رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا کہ اللہ کریم نے غوث آدم جیلانی کو بھی حضور کے بچپن کا فیض عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کب ہوئی؟ پیر کے دن، اور غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے پیر کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت
یہ بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت ہوئی، سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے تہجد کے وقت۔ اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ولادت بھی میرے آقا کے صدقے پیر کے دن اور صبح سحری کے وقت ہوئی ہے، کیونکہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، یکم رمضان تھا، تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے رب کا روزہ رکھ کر اللہ کی شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ کیا۔ اور دوسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے آ کر سجدہ کیا، اور سجدے میں مانگا تو کس کو؟ امت کو۔ اللہم رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ غوث اعظم جیلانی کی جس سیرت کی کتاب میں پڑھیں یہی لکھا ہے کہ غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے عبد القادر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سوچا دودھ پیش کروں، کیونکہ میرے بیٹے کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، اور قریب کان لگا کر جب سنا تو غوث اعظم جیلانی کی زبان پر بھی سب سے پہلا لفظ جو آپ نے ادا کیا وہ کریم رب کا نام لفظ اللہ تھا۔ میرے آقا پیدا ہوئے تو پہلے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، اللہم، اے اللہ ربی، اے میرے رب، حبلی امتی، میری امت مجھے دے دے، سب سے پہلے رب کو پکارا۔ اور غوث اعظم جیلانی بھی دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے پاکیزہ رب کو پکارا۔ اس سے پتہ چلا کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کے ولی ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، کہ جن کو کی پوری زندگی کو اللہ نے جس طرح بے مثال بنایا ہے، اسی طرح آپ کے بچپن کو بھی میرے رب نے بے مثال بنایا ہے۔